نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله جل وعلا في محكم تنزيله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا اور واپس فلسطین لوٹ گئے تو ہمیں روایات کے رو سے جو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی بار مکہ کا وزٹ کیا، ان روایات کی روشنی میں وہ 4 بار ہمیں ملتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے کے بعد جب وہ دوبارہ مکہ گئے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 7، 8 یا 9 سال تقریب ہوگی۔ اس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام کھیلنے کودنے اور بھاگنے دوڑنے لگے تھے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب بتلایا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ باپ نے اپنے بیٹے پر اپنی اس خواب کو مسلط نہیں کرنا چاہا، اپنی بات کو مسلط نہیں کرنا چاہا، بلکہ ایک مشورے کے انداز سے بیٹے سے پوچھا، اور بیٹا کیونکہ سلیم الفطرت رکھتا تھا تو اس نے فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بابا آپ وہی کیجیے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، کیونکہ نبی کا جو خواب ہے وہ وہی کی ایک قسم ہے، تو گویا کہ وہ سمجھ رہی تھی اللہ کی طرف سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم ہے، بلکہ ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک محبوب چیز جو ہے اس کی قربانی اور اس کے ایثار کا تقاضا کر رہے ہیں، اور کمال ہے ایسے بیٹے پر یا وتفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو گویا کہ یہ پہلا وزٹ تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو انہوں نے مکہ میں کیا، اور ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان یہ انٹریکشن رہا اور یہ واقعہ رونما پذیر ہوا۔ ان کا دوسرا وزٹ جو ہمیں ملتا ہے، جناب ہاجرہ علیہ السلام وفات پا گئی اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم قبیلے میں سے شادی کر لی۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گھر وزٹ کیا اور دروازہ بجایا اور پوچھا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں، تو انہوں نے بتلایا کہ وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر کے کیا حالات ہیں، تو ان کی زوجہ نے جواب دیا کہ گھر کے حالات تو بہت برے ہیں، معاشی تنگی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اسماعیل آئیں انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ جناب اسماعیل جب واپس لوٹے ہیں تو ان کی زوجہ نے انہیں بتایا کہ برگزیدہ شخص آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے آپ کے نام۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام فرمایا کہ وہ میرے والد محترم تھے اور انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تمہاری ناشکری کی وجہ سے اور تمہارے شکوے شکایتیں کرنے کی وجہ سے۔ پھر
جناب اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا، سردار بنو جرہم قبیلے کے سردار ہی تھے وہ، اور ان کا نام تھا مزاز. تو مزاز کی بیٹی سے انہوں نے نکاح کیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد پھر اپنے بیٹے کے گھر تشریف لے گئے مکہ میں، لیکن اس بار بھی اتفاقاً جناب اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو پائی. اور ان کی زوجہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں. تو ان کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک شکر کی کیفیت پائی، نہ کہ ناشکری کی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اسماعیل آئیں تو انہیں میرا یہ پیغام دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں. تو جب جناب اسماعیل علیہ السلام آئے اور ان کی زوجہ نے ان کا یہ پیغام دیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد محترم تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنی زوجیت میں باقی رکھوں تمہاری شکر گزاری کی وجہ سے. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شکر گزاری جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، کہ زندگی ہے امتحان اور زندگی میں اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے. تو صبر کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہنا، معاشی تنگی کا رونا روتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی دوسری جو نعمتیں ہیں ان سے غفلت اختیار کر لینا، انہیں اگنور کر دینا، تو کسی بھی اہل ایمان کا شیوا یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے اس واقعے سے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا سفر جو انہوں نے مکہ کیا، جب وہ مکہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس جو درخت تھا اس درخت کے نیچے تیر کھڑ رہے تھے. جب انہوں نے اپنے والد کو دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان سے گلے ملے. اور یہی وہ وزٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وہ خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر کی تعمیر کریں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے. اور قرآن کریم میں اس کا ذکر تفصیلاً ہمیں ملتا ہے. تو جناب اسماعیل علیہ السلام فالو کرتے رہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس دین کو جس دین پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا تھا. اور یہ 4 جو اسفار ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے مکہ میں، یہ ہمیں قرآن اور مختلف روایات سے معلوم ہوتے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.